ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز و محترم حاضرین، سامعین خطبہ جمعہ، تمام تعریفات توصیفات کبریائی بزرگی بڑائی رفعت اور شان اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مالک ارض و سماء و خالق کائنات کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور اس زندگی کی حرارت اور حرکت کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا. اللہ تعالیٰ کے انعامات میں ایمان کی نعمت اور اسلام کی دولت یہ سب سے بڑی دولت ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے، جس کے بارے میں اس نے خود ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جب اس نعمت کا اتمام کیا، اس نعمت کو مکمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کی سند کو، اس کے اتمام کو پورا فرماتے ہوئے اعلان فرمایا کہ میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہاری نعمت کو، اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، اور میں نے اس دین کو تمہارے لیے کامل کر کے تمہیں عطا فرمایا، اور اس کا نام میں نے اسلام رکھا، اور یہ میں نے تمہارے لیے یہی نام پسند کیا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی اسی نام کے اندر ہے، جو نام ہماری شریعت اور دین کا اسلام کی شکل میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. حضرات گرامی، دین اسلام میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے اس اسلام کو قبول کرنے والی جماعت یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. اور صحابہ کرام کا دین میں جو معیار ہے، دین میں جو مقام ہے، جو اہمیت ہے صحابہ کرام کی اس جماعت کو، جب تک اس کا تذکرہ نہ ہو تو ایک شخص کا ایمان ناقص ہے، ایمان ادھورا ہے، جب تک وہ صحابہ کرام کی شان، آپ کی عظمت اور صحابہ کرام کی ان قربانیوں سے واقف نہ ہو کہ جو انہوں نے اسلام کے تئیں پیش فرمائی. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس مقدس جماعت کا تذکرہ، اس مقدس عظیم ہستیوں کا تذکرہ اپنی عزیز کتاب کے اندر بیان فرمایا، اور صرف اسی قدر نہیں بلکہ اگلی کتابوں کے اندر بھی صحابہ کرام کا تذکرہ اور ان کی عمدہ مثال اور ان کی صفات کو بیان فرمایا. اور پھر تمام روئے انسان کائنات انسانی کے تمام انسانوں کو یہ بات بطور اتمام حجت کے اور بطور دلیل اور حجت کے اور بطور تتبع کے عطا فرمائی فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. کیا ہے بقیہ کائنات کے لوگوں، یعنی صحابہ کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس میں مخاطب ہیں کہ اگر تم سارے کے سارے لوگ، جتنے بھی لوگ یعنی صحابہ کے بعد جو لوگ آ رہے ہیں، فرمایا اگر وہ لوگ ایمان لائیں ویسا ایمان جیسے صحابہ کرام ایمان لائے، فقد اہتدوا، تو تم واقع ہدایت پانے والے ہو.
اگر تم لوگ جتنے بھی بعد میں آنے والے لوگ ہو، صحابہ کرام کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ اس آیت کے مخاطب ہیں، انہیں خطاب کیا جا رہا ہے، انہیں درس دیا جا رہا ہے، انہیں پیغام دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم لوگ ویسا ایمان لاؤ، تمہارا ایمان ویسا ہی ہو، تمہاری اطاعت ویسی ہو، تمہارا جذبہ صادق ویسا ہو، تمہارا انقیاد ایسا ہی ہو جیسے صحابہ کرام کا ہے، جیسے انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور اس کو قبول کرنے کے بعد اپنی ہر چیز کی قربانی بھی اس راستے میں پیش فرمائی۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، بے شک حقیقی اور سچے ایمان والے وہ لوگ ہیں، حقیقی اور سچے ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنا، اس پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اس کی تصدیق کی، ثم لم یرتابوا، پھر کسی معاملے کے اندر شک نہیں کیا، دین کے کسی تقاضے میں ادنا درجے میں بھی تذبذب کا شکار نہیں ہوئے، ثم لم یرتابوا، پھر شک نہیں کیا، تذبذب نہیں کیا، جو ثواب اور عقاب بیان ہوئے ہیں ان میں ہر طرح سے ان کو ایمان اور یقین حاصل تھا، اور جتنا ایمان بڑھتا جاتا ان کے عمل کا معیار بڑھتا جاتا، ان کا کردار بلند ہوتا جاتا۔ ثم لم یرتابوا، کسی قسم کا شک نہیں کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مشرکین مکہ نے یہ بات بتلائی اور کہا کہ آج تو تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ راتوں رات زمین سے لے کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر وہاں سے لے کر ساتواں آسمانوں کی سیر اور جنت اور دوزخ کی سیر کر کے واپس آ گئے، ایسا دعویٰ کیا ہے، کیا تم اپنے اس دوست کو اس بات میں سچا پاتے ہو؟ ہم یقین رکھتے ہیں اے ابو بکر کہ یقیناً تم ان کی تکذیب کرو گے، اس بات میں تم ان کو سچا نہیں پاؤ گے، تم ان کی تکذیب کرو گے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اگر یہ بات واقعتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یعنی یہ معراج کا تذکرہ اور یہ جو واقعہ ہوا یہ واقعی آپ نے فرمایا ہے، تو میں سب سے پہلے اس بات کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اگر یہ بات آپ نے فرمائی ہے تو میں سب سے پہلے اس بات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور آپ کی اس بات کو ماننے والا ہوں کہ یقیناً امام کائنات حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر وہاں سے ساتواں آسمانوں کی سیر کی ہے۔ میں آپ کے معراج کی، آپ کے اس سفر کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ہوں، اس لیے کہ یہ بات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے، اور آپ کی زبان سے نکلا ہوا کوئی بول اور جملہ غلط نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس میں کسی قسم کا تذبذب اور شک نہیں ہو سکتا۔ ثم لم یرتابوا، یہ صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے، وہ شک نہیں کرتے، وہ تذبذب کا شکار نہیں ہوتے، ان کے ایمان مستحکم ہوتے ہیں، ان کے یقین مستحکم ہوتے ہیں، ان کے اندر ایمان کی حرارت، ایمان کی گہرائی ہوتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علمنا الایمان والیقین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان سیکھا اور یقین سیکھا۔ ایک صحابی غزوہ احد میں کھجور کھا رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ اگر میں شہید ہو جاؤں، مجھے شہادت مل جائے تو میرا انجام کیا ہوگا، میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم شہید ہو جاتے ہو اور تمہیں شہادت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارا ٹھکانہ جنت فرمائے گا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر، آپ کے یہ بول سن کر، جنت کی خوشخبری حضور کی زبان سے سن کر ان کا یقین اتنا مستحکم ہو گیا، اتنا بلند درجے پر پہنچ گیا، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جنت میں پہنچنے میں، جنت میں جانے میں، جنت کے مقام کو حاصل کرنے میں، جنت کی منزل تک پہنچنے میں صرف میری شہادت کا فاصلہ ہے، صرف میری شہادت بیچ میں رکاوٹ ہے، تو میں یہ کھجوریں کیوں نہ جنت میں جا کر کھاؤں۔ کہتے ہیں وہ کھجوریں جو باقی بچی تھیں، وہ کھجوریں انہوں نے رکھ دی، وہ چھوڑ دی، اور اس کے بعد جنگ میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت عطا فرمائی، اور شہادت ملی، اور اللہ تعالیٰ نے اس شہادت کے بعد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت عطا فرما دی، یعنی ان کا ٹھکانہ جنت ہو گیا۔ تو یہ جنت کا حصول نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں پر اس درجہ صحابہ کرام کو یقین تھا، اس درجہ یقین تھا کہ آپ کی زبان سے کوئی بول نکلا، آپ کی زبان سے کوئی وعدہ انہیں ملا، آپ کی زبان سے کوئی اشارہ انہیں ہوا کہ یہ کامیابی ہے، یہ نجات کا راستہ ہے، یہ جنت کی منزل پہ پہنچنے والا عمل ہے، یہ فلاں نیکی اور خیر کا عمل ہے۔ ثم لم یرتابوا، صحابہ کی شان اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے، اللہ نے ان کے دلوں کو اتنا نرم، اتنا صاف، اتنا پاکیزہ، اتنا مزین کر دیا تھا کہ وہ فوراً دوڑ پڑتے تھے اس عمل کو کرنے کے لیے، اور اس میں کسی قسم کا شک اور تذبذب نہیں کرتے تھے، لیت و لعل نہیں کرتے تھے۔ فرمایا یہ تو منافق کی نشانی ہے، یہ تو نفاق کی نشانی ہے کہ وہ کمزوری دکھاتا ہے، وہ بزدلی دکھاتا ہے، وہ سستی دکھاتا ہے، وہ ہیلے بہانے کرتا ہے، وہ حجتیں تلاش کرتا ہے، وہ دلیلیں اپنی طرف سے اس کے لیے اس میں کجیاں پیش کرتا ہے، دلیلیں تلاش کرتا ہے، اس میں رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ ورنہ ایمان والوں کی نشانی تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں پکارا جاتا ہے اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، تو وہ فوراً کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے بات سن لی اور ہم نے بات قبول فرما لی۔ سمعنا واطعنا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا، آپ کی بات کو سننا، اس پہ عمل کرنا، اس عمل کے لیے تیار ہو جانا، اپنے آپ کو پیش فرما دینا، یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی شان اس درجے میں انصار کی، مہاجرین کی، ان کے ان اعمال کی، ان کے واقعات کی، دین کے لیے ان کی قربانیوں کو اس انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، مہاجرین جنہوں نے ہجرت کر کے اپنا سب کچھ لٹا دیا اللہ کے راستے میں، اپنا گھر انہوں نے چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچے چھوڑ دیے، اپنا مال اسباب مال و متاع چھوڑ دیا، اور تنے تنہا صرف ایک اپنے ایمان کو بچا کر اپنے ایک جسم جان کے ساتھ انہوں نے ایسے ایسے واقعات صحابہ کرام کی کہ صرف ایک جان کے ساتھ انہوں نے اپنا سفر کیا ہے مکے سے مدینہ کی طرف۔ ابتلاء اور آزمائشوں میں، مشکلات اور پریشانیوں میں جب ایسے حالات بن گئے کہ ان کو سب کچھ قربان کرنا پڑا، تو اس درجے میں بھی انہوں نے کسی بات سے دریغ نہیں کیا، نہ انہوں نے اپنا گھر دیکھا، نہ اپنی کوئی جائیداد دیکھی، نہ اپنے ازواج و بچے بیوی دیکھے۔ جب ایمان لے آئے تو پھر سب کچھ، جب ہجرت کا حکم ہو گیا اللہ کی طرف سے کہ اگر آپ کو ایمان کی سلامتی چاہیے، اپنا ایمان بچانا ہے، تو آپ کو یہ مکہ چھوڑنا پڑے گا، انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینے کی طرف رخ کیا اور ہجرت کی۔ یعنی اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بات عمل میں آ گئی، ایک بات مثال میں آ گئی، ایک بات وضاحت میں آ گئی، ایک بات دنیا نے دیکھی، عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے، تاریخ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہجرت کے اس واقعات کو، ہجرت کے نمونوں کو بیان کیا۔ یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی تذبذب اور شک باقی نہیں رہتا۔ جب کوئی آدمی کسی ایسی عظیم بھٹی سے گزرتا ہے، آزمائی سے گزرتا ہے، تو پھر اس کے ایمان میں کیا شک باقی رہ جاتا ہے؟ پھر اس کے ایمان کی تکمیل کے کیا کہنے، اس کی عظمت کے کیا کہنے، ان کے مقام اور مرتبے کے کیا کہنے، ان کی خوبیوں اور کمالات کے کیا کہنے، اسے تو بیان کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ وہ تو اب روز روشن کی طرح
جس طرح سے سورج روشن ہے اس طرح سے ان کی قربانیاں روشن ہیں، اس طرح سے ان کے ایمان کے وہ استحکام اور ان کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سب کچھ پیش کر دینا یہ بالکل واضح ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو تعاون ان کے ساتھ، جو نصرت اور اخوت کا، محبت کا درس انصار نے پیش فرمایا، سبحان اللہ، وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ قرآن مجید نے اس کی بھی وضاحت فرمائی، مہاجرین کی قربانیوں کو بیان فرمایا، ان کے دین کے لیے ایثار کو بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ انصار کی اس محبت کو، اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں صحابہ کرام سے جب قربانیوں کا مطالبہ ہوا اور یہ بات ٹھہری کہ آج آخری فیصلہ ہوگا، بدلہ لیا جائے گا، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کی انتہا کی ہے، جنہوں نے گھر بار چھوڑنے پہ مجبور کیا ہے، جنہوں نے مکے کی زمین تنگ کر دی ہے، ان سے بدلہ لیا جائے، ان سے مقابلہ کیا جائے۔ تو صحابہ کرام سے جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی مانگی تو ہر قبیلے کے لوگ، اسی طریقے سے روایات میں آتا ہے خصوصی طور پر احد کے اس موقع پر، بدر کا تو مارکا تھا ہی، یہ آنن فانن قائم ہوا تھا، لیکن احد کا بھی تفصیل کے ساتھ جو مقابلہ ہوتا ہے، بڑے کٹھن حالات تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت طلب کی، کون کون آدمی اپنے قبیلے کی طرف سے قربانی پیش کرتا ہے، افراد کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی۔ تو مہاجرین تو بہرحال اپنا سب کچھ لٹا کر آئے تھے، وہ تو قربانیوں میں سر فہرست تھے، ان کی ہر چیز داؤ پہ لگی ہوئی تھی، وہ اپنے گھر سے بے گھر ہو کر آئے تھے، ہر چیز لوٹا کر آئے تھے۔ لیکن انصار نے جس درجے میں ان کا ساتھ دیا، اس کے باوجود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات دل سے چاہتے تھے کہ انصار جو بھی قربانی پیش کریں وہ دلی خوشی کے ساتھ پیش کریں، یعنی ان پر کوئی جبر نہ ہو، ان پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کھڑے ہو کر اپنے جو ہے اپنے مشورے پیش کرو، اپنے قبیلوں کی طرف سے آپ کیا تعاون کر سکتے ہیں، کس درجے میں اس جنگ میں حصہ لے سکتے ہیں، اپنی طرف سے آپ مختلف انداز سے مختلف ٹولیوں میں اپنے قبیلوں کی نمائندگی کرو۔ مجھے آپ سے اجتماعی اجازت نہیں چاہیے، مجھے آپ سے اجتماعی تعاون، یعنی گول مول تعاون نہیں چاہیے کہ سب آدمی تعاون کریں، بلکہ ہر آدمی اپنے قبیلے سے کھڑے ہو کر اپنے قبیلے کی نمائندگی کر کے بتائے کہ وہ کیا تعاون پیش کرنا چاہتا ہے۔ مختلف قبیلے کھڑے ہوئے، ان کے جو رؤساء تھے، ان کے جو ذمہ دار تھے، کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ انصار میں سے مستقل لوگ کھڑے ہو کر اپنی طرف سے علادہ سے اپنا تعاون پیش فرمائیں، کیونکہ انصار کے ذمے بہت بڑی قربانی تھی۔ انصار نے سب سے زیادہ قربانی دی، ہجرت کر کے آنے والے لوگوں کو پناہ دی، اپنے گھر دیے، اپنی زمین میں انہیں حصہ دیا، ہر چیز کے مشکل حالات میں انصار نے جو ہے ان کا تعاون کیا۔ تو اس جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید انصار کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہم نے ان لوگوں کو پناہ دی، ان لوگوں کو اپنے ہاں لایا، اپنے گھر آباد کرائے، اپنی زمینیں دی، اپنا سب کچھ دیا، اور آج انہی کی وجہ سے ہم پھر جنگ کے میدان میں جھونکے جا رہے ہیں، آج پھر جو جنگ شروع ہو رہی ہے، آج پھر جو لڑائی ہو رہی ہے، آج پھر جو ہمیں اپنے بچے اور اپنے ہر چیز قربان کرنی پڑ رہی ہے، تو کہیں یہ مصیبت انصار کی وجہ سے ہمارے اوپر تو نہ آ گئی ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ انصار کے مستقل لوگ کھڑے ہو کر اپنی نمائندگی پیش کریں کہ وہ کس درجے میں قربانی پیش کرنا چاہتے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول بار بار پوچھ رہے تھے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، جو یہ سردار تھے انصار کی، رئیس سے انصار کی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کا اشارہ انصار کی طرف ہے، آپ کے یہ بول اور جملے انصار کی طرف ہیں کہ آپ انصار سے یقین دہانی کروانا چاہتے ہیں، آپ مستقل طور پر یہ چاہتے ہیں کہ انصار اس جنگ میں، اس مشکل گھڑی میں، اس جنگ کے موقع پر، اس عظیم قربانی کے موقع پر انصار کیا تعاون پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ کا اشارہ شاید اس طرف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور ہماری پوری جماعت، انصار کی پوری قوم آپ کو یقین دلاتے ہیں
آپ کو یہ وثوق دلاتے ہیں، ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں اور دل و جان سے ہم یہ بات پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارا جتنا بھی مال، جو جائیداد، جو چیز آپ پسند کر لیں گے اس جنگ کے اندر، جس چیز کی طرف اشارہ کریں گے، جو چیز آپ ہم سے قربانی مانگیں گے اس جنگ کے اندر، وہ چیز ہم آپ کے لیے پیش کر دیں گے، آپ کے لیے لٹا دیں گے، اور وہ چیز ہمیں زیادہ پسند ہوگی، زیادہ محبوب ہوگی اس کے مقابلے میں جو چیز ہمیں ہماری باقی رہ جائے گی۔ یعنی جو چیز آپ مانگ لیں گے ہمیں وہ زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں جو آپ چھوڑ دیں گے، جو چیز آپ کہیں گے کہ یہ مجھے نہیں چاہیے، آپ یہی دے دو، یہ اپنے پاس رکھو، یہ اتنا مال ہمیں دے دو، اتنا اپنے پاس رکھو۔ تو حضرت سعد بن معاذ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، جو مال ہمارے پاس رہے گا وہ ہمیں پسند نہیں ہوگا اور ہمیں محبوب نہیں ہوگا، یعنی ہماری محبوبیت، ہمارا پیار، ہماری الفت سب سے زیادہ اسی بات پر ہوگی کہ آپ ہمارا سب سے زیادہ، اور جو آپ چاہیں گے وہ ہم آپ کے ساتھ میں، آپ کے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اندازہ کریں یہ صحابہ کرام کی اجتماعی، انصار کا اجتماعی جذبہ ہے، اجتماعی جذبہ ہے صحابہ کرام کا کہ ہمارا مال، ہماری جانیں، ہماری ہر چیز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کے لیے تیار ہیں، یا آپ کے قدموں میں نچھاور ہونے کے لیے تیار ہیں، یا آپ کے اشاروں پر کٹنے کے لیے تیار ہیں، جو آپ ہم سے قربانی مانگی ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، غور کریں صحابہ کرام کی قربانیوں پر، ان کے استقلال پر غور کریں، ان کے اس منہج پر غور کریں، ان کے اس انفاق کے اوپر غور کریں، ان کے ان جذبات کے اوپر غور کریں۔ یہ کوئی افسانہ نگاری نہیں ہو رہی تھی، کوئی قصہ اور ڈرامہ نہیں لکھا جا رہا تھا، یہ حقائق تھے، وہاں قربانیاں پیش کی جا رہی تھیں، یہ حقائق تھے جہاں دلائل پیش کیے جا رہے تھے، یہ حقائق تھے جہاں عملی طور پر صحابہ کرام کے امتحان تھے اور اس امتحان میں پورے اتر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مہاجرین کو، جب ہجرت کر کے لوگ آ رہے ہیں، مکے چھوڑ کے آ رہے ہیں، اپنے گھر چھوڑ کے آ رہے ہیں، تو اپنے ان بھائیوں سے محبت کرتے ہیں۔ یحبون من ہاجر الیہم، ان کی محبت کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے کہ یہ انصار کی جماعت، یہ مدینہ کے لوگ ان سے محبت رکھتے ہیں جو بھی ان کی طرف آ رہا ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور اپنے دل میں ذرا بھی تنگی محسوس نہیں کرتے کسی بات سے۔ آج ہمارے پڑوس میں کوئی آ جائے، ہمارا اپنا کوئی آ جائے، ہمارا مخلص کوئی آ جائے، تو ہم لوگوں کے دلوں میں کتنی تنگی ہوتی ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں ہماری پوری کھیوٹ میں کوئی نہیں آنا چاہیے، جہاں تک ہمارے ریکارڈ میں ہمارے آباء و اجداد سے کوئی ہے، اس میں کوئی ہمارا دینی قریبی سے قریبی آدمی میں نہیں بھٹکنا چاہیے، نہیں بھٹکنا چاہیے۔ اور صحابہ کی یہ شان اللہ قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے، ایمان کی بنیاد پر جو بھی آدمی ہجرت کر کے آتا تھا، جو بھی آدمی ہجرت کر کے ان کے پاس آتا، ان کے قریب آتا، اس سے شدید طور پر محبت کرتے اور اسے اپنے قریب کرتے، اپنے ہاں اسے اتارتے، اس کا تعاون فرماتے، اور اپنے دلوں میں ذرہ برابر بھی اسے تنگی محسوس نہیں کرتے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بازو بن رہے ہیں، یہ ہماری طاقت بن رہے ہیں، یہ اجتماعیت، اس سے ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ نفع عطا فرمائے گا، اس سے ہمارا سماج بڑھے گا، اس سے ہمارے معاشرے میں ترقی ہوگی، اچھے لوگ آئیں گے تو معاشرے میں اور اچھائی پھیلے گی، بھلے لوگ آئیں گے تو معاشرے میں بھلائی ہوگی، خیر کے پہلو پھیلے گا۔ اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان موقعوں پر مہاجرین کے لیے حکم دیا کہ آپ انہیں دیں، انفاق میں سے دیں، صدقات میں سے دیں، مال غنیمت میں سے دیں، تو انصار نے کبھی کسی بات پر گلہ اور شکوہ نہیں کیا کہ یہ لوگ آ گئے اور اب جو مال غنیمت آ رہا ہے وہ ان کو جا رہا ہے، کیونکہ وہ مستحق تھے، وہ اپنے گھر چھوڑ کر آئے تھے، اپنی زمینیں چھوڑ کر آئے تھے۔ جب مال غنیمت آتا تو مستحقین کو جاتا، تقسیم ہوتا۔ تو فرمایا اس سارے موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ درس تھا، آپ کی یہ تعلیمات تھیں، آپ نے محبت کا یہ پیکر صحابہ کرام کو ایسے بٹھا دیا تھا ان کے دلوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت اور سند قرآن مجید میں ارشاد فرمائی کہ اس پورے دورانیے میں انصار مدینہ کے دلوں میں کوئی بھی کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہیں ہوئی کہ ہمارے مقابلے میں
ان کو ترجیح دی جا رہی ہے، انہیں مال غنیمت دیا جا رہا ہے، انہیں فلاں سہولت دی جا رہی ہے، ہمارے محلوں میں یہ آئے اور انہیں یہ فیسلٹی دی جا رہی ہے اور ہم اسے محروم ہیں. فرمایا ان کے دلوں میں ایسی کوئی بات پیدا نہیں ہوئی. یہ محبت کا عالم ہے، یہ جذبات کا عالم ہے، یہ اخوت کا عالم ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ان کی یہ شان کو بیان فرما رہا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنی ذات پر بھی ان کو ترجیح دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ایک کسی کے ساتھ بھلائی کی انتہا ہوتی ہے، نیکی کی انتہا ہوتی ہے، خیر کی انتہا ہوتی ہے کہ ایک آدمی اپنی ضرورت پوری کرتا ہے اور اس کے بعد کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اپنی ضروریات کو پہلے مقدم رکھتا ہے پھر اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے. یہ بھی نیکی کا ایک پیمانہ ہے، یہ بھی بھلائی کا ایک پیمانہ ہے، یہ برابری کا ایک سلوک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ انصار کی خوبی بیان کی جا رہی ہے، صحابہ کرام میں خصوصی طور پر انصار کی یہ شان بیان ہو رہی ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ضروریات کے باوجود دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، خود برداشت کر لیتے ہیں مشکلات اور پریشانیوں کو، لیکن دوسرے کی مشکلات کو حل اور پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ اسی ضمن میں یہ آیت نازل ہوتی ہے. فرمایا وہ اس کی شان نزول میں وہ واقعہ موجود ہے کہ ایک آدمی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آیا اور مہمان تھا. آپ نے اپنے گھر میں کہلا بھیجا کہ کوئی انتظام ہو مہمان کے ٹھہرانے کا، رات کے قیام کا اور کھانے کا کوئی نظم ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ایک امہات المومنین کے گھر میں اطلاع دی گئی تو معلوم ہوا کہ اس گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا. پھر دوسرے کے گھر آپ نے بھیجا تو معلوم ہوا کہ وہاں پہ بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں. پھر تیسری زوجہ کے گھر آپ نے اطلاع بھیجی تو معلوم ہوا کہ وہاں بھی کچھ نہیں ہے رات کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کے ہاں سے یہ اطلاع آئی کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہمان کو لے کر بیٹھے اور فرمانے لگے کون شخص ہے کہ جو اس میرے مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے اور اسے اپنے ہاں ٹھہراتا ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے اپنے گھر لے جاتا ہوں. فرمایا وہ اپنے گھر ان کو لے کر گئے اور جب گھر پہنچے تو بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے کوئی نظم ہے. انہوں نے کہا بہت تھوڑا سا کھانا ہے. تو کہا کوئی بات نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں تو ہم ایسا کریں گے کہ کھانے کے دوران میں چراغ گل کر دیں گے اور میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا اور میں خالی منہ ہلاتا رہوں گا اور تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھا لے، اسے احساس نہ ہو، ہمیں اسے پتہ نہیں لگنے دینا کہ ہمارے گھر میں کھانا کم ہے. یعنی یہ ایک محبت کا اتنا عظیم عمل تھا. آپ اندازہ لگائیں کس مشکل دور کی بات ہے صحابہ کرام کی. آج تو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، ہمارے گھر بھرے ہوئے ہیں، ہمارے کیا کہتے ہیں مکانات بھرے ہوئے ہیں اور مال سے، اسباب سے، دولت سے. اس کے باوجود ہم مہمان نوازی سے، ہم ایک دوسروں کے طعام سے اور ایک دوسروں کے ساتھ محبت اور بھلے سلوک سے کتنے کتراتے ہیں، کتنے دور ہیں اور کتنے تضادات ہیں ہمارے درمیان میں. صحابہ کرام کی اس مشکل دور کے اندر بھی کیسے جذبات تھے، کیسی اخوت اور کیسی محبت تھی. فرماتے ہیں کہ وہ صحابی انہیں لے گئے اور رات کی اس تاریکی میں بیوی نے چراغ گل کر دیا اور تھوڑا سا کھانا تھا اور مہمان کو کھلایا. تو فرمایا کہ صبح کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے ان سے فرماتے ہیں ابو طلحہ تم نے ہمارے مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہاری شان قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ ان صحابہ کی جماعت میں ایسے لوگ ہیں، اس انصار میں ایسے لوگ ہیں، اس جمعیت کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اپنی ضروریات کے اوپر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دوست رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، اگر کوئی آدمی اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کی حاجات کو، اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے، اپنی ضرورت پہ اس کو ترجیح دیتا ہے، تو یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس بشارت میں، اس عظمت کی اس نشانی میں، اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے میں اللہ تعالیٰ جو شان بیان کر رہا ہے صحابہ کی، تو یہ شان اس بندے کی بھی اللہ تعالیٰ گویا کہ بیان کر رہا ہے، یہ فضیلت اس شخص کی بھی بیان کر رہا ہے. یہ اسلام میں بہت بڑا مقام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح معاشرہ کے لیے اپنے ایک دوسرے بھائیوں کی حاجت اور مسائل کو حل کرنے کے لیے اس درجے میں آپ انہماک فرماتے، اس درجے میں آپ تلقین فرماتے، اس درجے میں آپ تبلیغ فرماتے، اس درجے میں آپ کا یہ اہتمام تھا. آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں میرا جی چاہتا ہے کہ میں مسجد نبوی میں کوئی آدمی میرے پاس کوئی مسئلہ لے کر آئے، کوئی اپنی حاجت لے کر آئے
تو میں اس کی حاجت کو حل کروں، اس کے مسئلے کو حل کر دوں، اس کے ساتھ چل کے جاؤں، اس کی تکلیف کو دور کر دوں۔ مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے اس بات کے مقابلے میں کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کروں، 1 مہینہ اعتکاف کروں، اور مجھے جتنا ثواب ملے 1 مہینے میں، اس سے مجھے زیادہ یہ بات بہتر ہے کہ میں کسی کی کوئی مسئلہ حل کر دوں، اس کی حاجت پورا کر دوں، میں خود ساتھ چل کے جاؤں، اس کی کوئی پریشانی دور کر دوں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کتنے عظیم ثواب کا کام ہے، کتنا بڑا درجے کا کام ہے، کتنا اونچا درجے کا کام ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی شخص کی مہمان نوازی کر دیں، اس کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کے پانی کا مسئلہ ہے، کسی کی لائٹ کا مسئلہ ہے، کسی کے راستے کا مسئلہ ہے، کسی کا کوئی اور حاجت ہے، آپ اس کے ساتھ جائیں، آپ جو کر سکتے ہیں، اللہ نے جو آپ کو توفیق دی ہے، آپ سفارش کر سکتے ہیں، آپ ایک دستخط کر سکتے ہیں، آپ کے قلم میں طاقت ہے، آپ کی زبان میں طاقت ہے، آپ کے جملے میں طاقت ہے، آپ کی بات میں طاقت ہے، آپ جو بھی اس کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے، یہ چھوٹا سا عمل امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر خود فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں اعتکاف کروں اور 1 مہینہ اعتکاف کروں، اور 1 مہینے کا جتنا ثواب ہوگا 1 مہینے کا اعتکاف مسجد نبوی میں اتنا بڑا ثواب، فرمایا اس سے زیادہ ثواب یہ ہے کہ آپ ایک مسلمان کی حاجت کو پورا کر دیں، اس کے مسئلے کو حل کر دیں، اس کی پریشانی کو دور کر دیں۔ کتنا بڑا عظیم عمل ہے اسلامی معاشرے میں، اسلامی اخوت میں، اسلام کی اس محبت میں، اسلام کے اس دروس میں، یہ کتنا بڑا عظیم عمل ہے، یہ کتنا اونچا عمل ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میں اسلامی اخوت اور محبت عطا فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا صحابہ کرام کی شان کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو شخص بھی نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کی شان میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نفس کی بخیلی سے محفوظ کر دیا تھا، ان کے نفس کے اندر بخل نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہو گئیں کہ وہ بخیل قومیں تھیں، بخل کی وجہ سے قوموں میں جنگ ہوتی ہے، اس بخیلی کی وجہ سے، یعنی جب بخل آتا ہے تو حرص واقع ہو جاتی ہے، اس سے قوموں میں جنگ پیدا ہوتی ہے، بڑی بڑی لڑائیاں اسی بنیاد پر ہوتی ہیں، قتل و خونریزی اسی کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ ہر آدمی حرص کرتا ہے، لالچ کرتا ہے، دوسرے کے حق کو غصب کرتا ہے، دوسرے کے حق کو مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، جتنی بھی 90% برائیاں اس کی بنیاد یہ حرص اور بخل ہے۔ من یوق شح نفسہ، جو آدمی نفس کی بخیلی سے بچا لیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے نفس سے بخل کو نکال دے، اس کے اندر سخاوت آ جائے، اس کے اندر غنن نفس، فرمایا سب سے بڑی مالداری یہ نفس کی مالداری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مالدار وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں، دولت زیادہ ہو، وہ مالدار نہیں ہے۔ انما الغنی غنی النفس، اصل مالداری یہ نفس کی مالداری ہے۔ آپ کا نفس غنی ہے، آپ کے نفس میں غنا ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام کے نفس میں غنا ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے پھر بھی مہمان کو ساتھ لے جاتے ہیں، آگ بجھا دیتے ہیں، چراغ بجھا دیتے ہیں، اسے خود بھوکا رہ کے کھلاتے ہیں، یہ نفس کا غنا ہے، یہ نفس کا غنا ہے۔ تو اللہ قرآن مجید میں شان بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ غنا نفس ہے۔ یہ مثالیں صحابہ کرام کے آپ کو کثرت سے ملیں گی، اس جماعت کی کثرت سے ملیں گی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وہی اچھے اوصاف، وہی خوبیاں، وہی بھلائی کے اعمال ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه شداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اصحاب ہیں ان کی مثال یہ ہے کہ وہ کبھی سجدے میں ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرنے والے، یعنی کثرت سے نوافل پڑھنے والے، نماز کا اہتمام کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے۔ تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں گے رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرنے والے ہیں، اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنے والے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہروں میں، ان کی پیشانیوں میں سجدوں کے نشان ہوتے ہیں۔ سجدوں کے نشان کا مطلب یہ کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ شان ان کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کا سچا متبع بنائے، سچا پیروکار بنائے، ان کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام سے سچی ملفت اور محبت عطا فرمائے۔
اللہ رب العالمین ہم سب کے اعمال کو درست فرمائے۔ یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ حاجت مند ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔